دیکھیں نقصان آپ کا اپنا ہے، آپ کا صوبہ ہے، لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، صوبے کے اندر بزنس چلنا چاہیے، کام چلنا چاہیے. اگر کیبنٹ نہیں ہوگی تو کوئی ڈپارٹمنٹ بھی فنکشنل نہیں ہوگا، اور جتنا دیر ہوگی اتنا ہی آپ کا نقصان ہے. تو آپ اپنا نقصان کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جج صاحب کل کا دن جو ہے ملاقاتوں کا دن ہے، اور کل امید ہے ملاقات ہمیں راستہ دیا جائے گا. یہ نقصان دیکھیں وفاق کا بھی ہے، اس شکل میں کہ وفاق اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، کہ ملاقات نہیں ہونے دے رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جمہوریت کو پنپنے نہیں دینا چاہ رہا. تو خود سمجھ لیں کہ جس شاخ پہ بیٹھے اگر اس شاخ کو خود ہی کاٹ دیں گے تو کل انجام گلستان خود سامنے آ جائے گا. تو آپ کا یہ کہنا کہ جی ایک پاکستان تحریک انصاف کا ہے، صوبے کا ہے، تو ان کا بھی تو نقصان ہے. یہ اگر ایک صوبے کو ٹچ کریں گے جس کی بنیاد پہ ان کی گورنمنٹ کھڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر چاروں اکائیوں میں سب سے مضبوط جو ہے وہ جس کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، اور باقی تو چرا لیا گیا تھا، اور اس کو بھی آپ جو ہے وہ ٹاپل کرنا چاہیں گے، تو اس سے نقصان آپ کا اپنا ہے. اور اس سے کوئی لیکن جمہوریت جو دیکھیے ہے آپ نے وہ اگر کوئی ایک ایسی چیف منسٹر بنایا ہے، عمران خان صاحب نے ایک چیف منسٹر بنایا ہے، تو کم از کم اس کے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کیبنٹ بنا سکے. اگر وہ اپنی کیبنٹ نہیں بنا سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا انتخاب ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارا انتخاب بالکل خان صاحب کا درست ہے. اگر وہ مشاورت کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ مزید اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ صوبے میں کچھ انقلابی اقدام اٹھانا چاہتا ہے، اکانومی کے لحاظ سے، تعلیم کے حساب سے، دہشت گردی کے حساب سے. تو یقیناً اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کر کے ایک روڈ میپ مزید لے لے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کہیں رکاوٹ نہ آئے. تو یہ کیا غلط بات تو نہیں ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک. ایک گڈ جسچر، ایک وفاق کے لیے بھی گڈ جسچر ہوگا کہ جو باہمی اعتماد. دیکھیں اگر وزیر اعظم نے مبارکباد تھی تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ میری ملاقات کرا دیں، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی چاہے جیسا بھی ہے، پرائم منسٹر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، اور ابھی تک اس نے پوچھ کے نہیں بتایا. تو اس میں اس کی اپنی کمزوری ہے، اپنی بے بسی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پوچھ کے بتا اختیار دیتے اختیار تو صاحب آپ کے پاس ملاقات. آنا ہے. جی جی اختیار صاحب آپ نے اگر کسی سے پوچھنا تھا پوچھ کے بتائیں، کیونکہ معمولی سی بات کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں کے اندر پرابلم ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی کیبنٹ نہیں بنیں گے. ایک اس سائیڈ پہ آپ ملاقات نہیں کروا لیں، تو دونوں قصوروار ہیں سارے معاملے میں. بات ایسی ہے نا کہ یہ مطلب اگر آپ کو پرائم منسٹر نے کال کر ہی لی اور آپ کو انہوں نے عزت بھی دے دی، آپ کو تسلیم بھی کیا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، تو میرے خیال میں یہ گندی پالیٹکس نہیں کھیلنی چاہیے تھی جس طرح سہیل افریدی نے کھیلی ہے کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. کس سے پوچھ کر بتاتا ہوں؟ آپ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ مطلب پرائم منسٹر کس سے پوچھے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے وزیر اعظم عمران خان جیسے ہوتے ہیں؟ سارے آپ کے جو ہے تو اپنے جو آپ کے وزیر اعلیٰ نئے نامزد ہیں، جو حادثاتی وزیر اعلیٰ بنے ہیں سہیل افریدی صاحب، ایسے ہوتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتے. جو لوگ جنگیں جیت کر آتے ہیں، جو ایٹمی دھماکے کرتے ہیں، ان پہ تہمتیں لگانا جو ہے ایسی گھٹیا حرکت ہے. میرے خیال میں یہ کچھ مناسب الفاظ نہیں ہے، اور جس نے بھی ادا کیے یہ غلط کیا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر آپ ہم سے گلے کیوں کرتے؟ ہمارے آگے پھر روتے دھوتے کیوں ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ نہیں. تو اگر آپ نے خود ہی پوچھنا ہے اور آپ کو نے کسی اور بندے سے پوچھنا ہے تو آپ جا کے ان سے پوچھ لیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جا کے پتہ کر لیں، پوچھ لیں. ہمارا پھر کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم تو با اختیار ہیں نا. پھر تو آپ با اختیار ہیں، بہت زیادہ با اختیار ہیں، بہت بڑے چے گویرا ہیں آپ، بہت بڑے انقلابی لیڈر ہیں، نیلسن منڈیلا سے بھی بڑے، اور پتہ نہیں میزولینی سے بھی بڑے، خان عبد الغفار خان سے بھی بڑے، قائد اعظم سے بھی بڑے. آپ کی تو پتہ نہیں کتنی قد کاٹ ہے. جائیے پھر پوچھ کے آ جائیں، خود ہی پوچھ لیں. ہم تو ویسے ہی بے اختیار ہیں آپ کی نظر میں. تو بس ٹھیک ہے،
کرتے جائیں، پھر مت کرے فریاد مت کرے. ایک طرف گندگی میں چونچ مارتے ہیں، دوسری طرف چونچ کو رگڑ رگڑ کے صاف کرتے ہیں. دونوں کام نہیں ہوتے. عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی نہیں ہوگا. ایک فلسفہ، ایک لائن لے لیں. ایک طرف آپ بے اختیار کہتے ہیں، دوسری طرف آپ با اختیار بنا دیتے ہیں. مت کرے سر. میرے خیال میں نقطہ تو ٹھیک ہے نہیں سر، ایک دو اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پوچھ کے بتا دیں تو آپ خود ہی پوچھ لیں پھر. ان کو بتا دیں. جی اختیار صاحب. چودھری صاحب ایک دو لفظ. جی اختیار صاحب. وہ جمہوریت، یہ آرٹیکل 234 کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت بالکل نہیں چاہیے. وہ جمہوریت جس میں آپ اگر السلام علیکم بھی لکھ دیں سوشل میڈیا پر اور نیچے آپ کی گالی بریگیڈ آ کے لوگوں کو السلام علیکم کی نیچے گالیاں لکھتے ہیں، ماں باپ کی، مرے ہوئے ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں، یہ جمہوریت ہے. دس از پیپل کال اٹ ڈیموکریسی، دا فریڈم آف ایکسپریشن. آپ اس کو اظہاری وہ کہتے ہیں، آزادی کہتے ہیں. میرے خیال میں ایسی یہ جمہوریت کا ایک بڑا گھناؤنا، بڑا مذموم اور بڑی بدنما شکل ہے جو آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ کرو تو رام لیلا، کوئی اور کرے تو پھر پتہ نہیں گناہ کبیرہ. آپ کرو تو رقص بسمل، ہم کرے یا کوئی اور کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مجرا ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا نا، ایسے نہیں ہوتا. ڈبل سٹینڈرڈ نہیں. ایک لائن لے لے. جو آپ کا گناہ ہے، جو آپ کے لیے گناہ تھا وہ ہمارے لیے بھی گناہ ہے. جو آپ کا کام ٹھیک تھا وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا. جو آپ نے کیا وہ ٹھیک. میں بریک لینا ہے، بریک لینی ہے. دیکھ بریک لینی ہے. نیٹ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اپنی بحث اپنی جگہ پہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے یا وفاق کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں، یہ ایک سائٹ پہ. اب آپ دیکھیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. پہلے قطر میں ہوئے، سیز فائر ہوا، اس کے بعد استنبول میں ہو رہے ہیں. اب تیسرا فیز چل رہا ہے، لیکن طالبان کسی طریقے سے بھی معاملات کو سیٹل نہیں کرنا چاہتے. وہ لنگران کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ٹی ٹی پی پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ مذاکرات تھے جو آپ چاہتے تھے کہ ہو جائیں، کر رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی ریاست، لیکن طالبان کسی سائڈ پہ نہیں لگ رہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی سی بریک کو، بریک ہے وہ دوبارہ ضرورت ہے.